أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. وقال الله تعالى في موضع آخر: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِلَى آخِرِ الآية. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس وقت ہمارا مسلم معاشرہ جن برائیوں سے اور جن بیماریوں سے دوچار ہے اور جن برائیوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر خرابی پھیلی ہوئی ہے، ویسے تو اگر ان کا شمار کیا جائے تو وہ بہت ساری ہے، لیکن چونکہ اس وقت سب کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے اس وقت ایک وہ برائی کہ جس برائی نے معاشرے کو خراب کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے، اس برائی کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ برائی ہے آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلنا۔ اصل میں حسد کے معنی ہے کسی دوسرے شخص کی نعمتوں کو دیکھ کر کے اس کی ان نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا، اس کی ان تمام نعمتوں کے ختم ہونے کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے۔ ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلنا، حسد کرنا اور ان کو ختم ہونے کی تمنا رکھنا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے، اس لیے کہ حسد ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے حاسد کی زندگی کا روحانی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ حسد ایک ایسا مرض ہے کہ جس سے انسانوں میں جدائیاں پیدا ہو جاتی ہے، جو مقصد تخلیق کے خلاف ہے، جو اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام نے آپس کے بھائی چارے پر، آپس کی پیار و محبت پر اور ایک دوسرے میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پر اسلام کے اندر بڑا زور دیا گیا ہے، اور یہ حسد اس تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ جو حسد ہے یہ اس قرآن کریم کے حکم کے خلاف ہے کہ جس حکم کو قرآن کریم کے اندر اس طرح سے تعبیر کیا گیا، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ،
کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اسلام نے آپسی بھائی چارے پر، آپسی اتفاق اور اتحاد پر، آپسی محبت پر بڑا زور دیا ہے، اور یہ حسد اس کے خلاف ہے۔ حسد اگر اس کی تفتیش میں جایا جائے تو یہ دل کی بہت بڑی بیماری ہے، بہت عظیم بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ انسان اگر غور کرے کہ جو انسان حسد کرنے والا ہوتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے، جو کسی دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلتا ہے، تو اس کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ایک حاسد حسد کرتا ہے، کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلتا ہے، تو اس کو دنیا میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت رنج اور غم میں مبتلا رہتا ہے، ہر وقت غور و فکر میں رہتا ہے، اس کی رات اور دن کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے دشمن کو ہر وقت برائی میں اور مصیبت میں گرفتار دیکھنا چاہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس برائی میں اور جس مصیبت میں وہ اپنے دشمن کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے برعکس، اس کا الٹا ہو کر کے وہ خود ہی ان مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی کیا ہوگی کہ انسان اپنے دشمن کی وجہ سے ہر وقت رنج اور غم میں مبتلا رہے۔ تو معلوم ہوا کہ حاسد کو دنیا کے اندر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ ہر وقت رنج اور غم میں مبتلا رہتا ہے، اس کی زندگی کا روحانی سکون ختم ہو جاتا ہے، اور اس حسد کی وجہ سے دشمن کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ جن نعمتوں کی زوال کی وہ تمنا کر رہا ہے اور اپنے دشمن کی، اپنے بھائی کی جن نعمتوں سے وہ جل رہا ہے، وہ تو اس کا مقدر ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا اس کا نصیب ہے، جو اس کو رزق ملا ہے، جو عزتیں ملی ہے، جو کاروبار ملا ہے، یہ تو اس کا اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہوا نصیب ہے، اور جس کو اللہ عطا کر دے اس کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ حاسد کا حسد کرنا یہ ہر وقت حاسد کو رنج اور غم میں مبتلا کر کے رکھتا ہے، اور دشمن کو کچھ بھی نقصان نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ جب ایک حاسد حسد کرنے والا حسد کرتا ہے تو وہ حسد کرنے کے گناہ کا مرتکب تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ خود غضب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کی سزا میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں ایک دوسرے سے بغض کرنے سے بچو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے نہ جلو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو۔ نبی اس لیے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو، بھائی بھائی بن کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ جو حسد ہے یہ اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ جب انسان حسد کرتا ہے تو انسان کا یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں
میں اور آپ اپنی زندگی پر خود غور کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جھانکو اپنی زندگی کے اندر، اپنی ماضی کو بھی جھانکو اور اپنی حال کو بھی جھانکو اور تلاش کرو کیا ہماری زندگی میں نیکیوں کی سکے ہیں؟ کیا اتنی نیکیاں ہیں؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے نیکیوں کے سکے نہیں ہیں، نیکیوں کے انبار نہیں ہیں کہ جن کی بدولت ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے مغفرت کا سوال کر سکے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو بچی کچھی ہمارے پاس جو نیکیاں ہیں، جو ہم ناقص عبادت کر کے جو ہم نے اکٹھی کی ہے، اگر وہ بھی اس حسد کی وجہ سے ختم کر دی گئی تو غور کرو اللہ کی قسم، پھر قیامت کے دن ہم کس بلبوتے پر اور کس سہارے پر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے؟ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کس کے سہارے پر ہم اللہ سے مغفرت کا سوال کر سکیں گے؟ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنے سے بچو، ایک دوسرے کی نعمتوں سے نہ جلو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے حسد کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، حسد مذموم بیان فرمایا اور حسد محمود بیان فرمایا۔ حسد مذموم اس حسد کو کہتے ہیں کہ انسان کسی دوسرے بھائی کی نعمتوں کو دیکھ کر کے ان کے ختم ہونے کی تمنا کرے، چاہے وہ نعمتیں اس کو حاصل ہو یا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی حسد مذموم کی مذمت فرمائی اور کہا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اے لوگوں کیا تم اس فضل سے اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے حسد کرتے ہو جو تمہارے بھائی کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، جو تمہارے بھائی کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے؟ یہ حسد مذموم ہے، اور حسد مذموم کے اوپر قرآن کریم کے اندر بھی تاکید کی گئی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی مذمت کو، اس کی قباحت کو اور اس کی برائی کو بیان کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے اندر وہ بات پیدا ہونے لگی ہے کہ جس بات نے، جس برائی نے، جس بیماری نے پہلی امتوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ آپس کا تمہارا حسد ہے، وہ آپس کی عداوت ہے، دشمنی ہے، جو آپس میں تم دشمنی کرتے ہو، آپس میں حسد کرتے ہو، ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلتے ہو۔ اس حسد نے اللہ کی قسم پہلی قوموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا؟ کیا قرآن میں نہیں پڑھا؟ آسمان کے اوپر جو سب سے پہلا گناہ کیا گیا تھا وہ حسد کا ہی گناہ تھا۔ شیطان نے، لعین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد ہی تو کیا تھا، جس حسد کی بنا پر اللہ نے شیطان کو قیامت کی صبح تک کے لیے اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا تھا۔ وہ حسد ہی تو تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کو قتل کرنے کی سازشیں کی تھی۔ وہ حسد ہی تو تھا کہ جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تقریباً 7 سال رونے پر مجبور کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو پہلی امتوں کو ہلاک کر چکی ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ لیکن باوجود اس کے ہم سب کو پتا ہے ایک دوسرے سے جلنا گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے، سب جانتے ہیں حسد کرنا گناہ عظیم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے باوجود ہم سب کے سب انسانوں کی یہ کمزوری ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے باکمال مردوں کو، کسی انسان کو یا باکمال عورتوں
عورتوں میں اور کسی عورت کو اگر اللہ کی طرف سے کسی دینی یا دنیاوی کمال حاصل ہو جائے، یا اس کو کوئی عہدہ مل جائے، یا اس کو علم میں تفوق حاصل ہو جائے، یا پھر اس کا کاروبار چمک جائے، یا اللہ کی طرف سے اس کو عزتیں دے دی جائے، یا اللہ کی طرف سے اس کو مال کے، اولاد کے، کھیتی باڑی کے اعتبار سے نواز دیا جائے، تو خدا کی قسم ہم سب کی آنکھوں میں وہ کانٹا بن کر کے چبھتا ہے۔ عورتوں کا بھی یہی حال ہے، مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ اگر باکمال مردوں میں سے کسی مرد کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ نعمت دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں کانٹا بن کر کے چبھتی ہے۔ اگر عورتوں میں کسی عورت کو باکمال ہونے کی وجہ سے کوئی نعمت عطا کر دی جاتی ہے، اس کو شوہر اچھا مل جاتا ہے، اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، یا اس کو اچھا گھرانہ مل جاتا ہے، تو عورتیں بھی اس سے حسد کرتی ہے، مرد بھی حسد کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس انسان کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے لوگ پڑ جاتے ہیں اور اس کے مقابلے بازی پر اتر آتے ہیں اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان نعمتوں کو ختم کرنے کے چکر میں اپنی ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک کا زور لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ عورتوں میں دیکھا گیا ہے کہ جادو ٹونا بھی کیا جاتا ہے اور کردنی ناکردنی بھی کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں آپس میں حسد کرنے سے بچو، اس لیے اس اپنے بھائی کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے نہ پڑو۔ اس کی نعمتیں جو اس کو ملی ہوئی ہے وہ تمہارا مقدر نہیں ہے، وہ اس کا مقدر ہے، اللہ کی طرف سے اس کو نعمتیں حاصل کی گئی۔ اس لیے جب لوگ حسد کرتے ہیں تو پھر آپس میں بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور جب بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے تو پھر حسد کو بڑھاوا ملتا ہے، اور جب میرے بھائیوں حسد کو بڑھاوا ملتا ہے تو پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے سینکڑوں گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، سینکڑوں خاندانوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اس حسد کی بنا پر بھائی بھائی کا قاتل بن جاتا ہے، اسی طرح پڑوسی پڑوسی کا قاتل بن جاتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے واقعات آپ حضرات اخباروں کی روشنی میں پڑھتے ہیں اور اسی طرح نیوز پر پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حسد ہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج معاشرہ خراب ہو رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے نعمتوں کو دیکھ کر کے جلتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہو گئی تو جب تک اس نعمت کو ختم نہیں کیا جاتا، جب تک سب کے سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس کو دو روٹی مل کیسے رہی ہے، اس کا کاروبار چل کیسے رہا ہے، اس کو عزتیں مل کیسے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کا نصیب نہیں ہے، یہ اس کا مقدر ہے، اس کا نصیب ہے، اللہ کی طرف سے اس کو عطا کیا گیا ہے۔ آپ اس کا مقدر نہیں چھین سکتے، اس کا نصیب نہیں چھین سکتے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ لوگوں، اگر اللہ تمہیں ایک دوسرے پر برتری عطا کر دے، ایک دوسرے پر فضیلت دے دے، چاہے وہ کاروبار کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عزت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، تو تم اس کی تمنا مت کرو، اس کو ختم ہونے کی تمنا مت کرو، اس لیے کہ اگر کسی مرد کو وہ ملا ہے تو وہ اس کی محنت کا پھل ہے، وہ اس کی صلاحیتوں کا پھل ہے۔ اگر کسی عورت کو ملی ہے وہ عزت، وہ احترام، وہ ادب، تو پھر وہ بھی اس عورت کی صلاحیتوں کا پھل ہے، اس کی محنتوں کا پھل ہے۔ ہاں، اگر تم اس مقام پر پہنچنا چاہتے ہو، جس نعمت کو، جس مقام کو، جس عزت کو دیکھ کر کے تم جلتے ہو، اگر تمہیں بھی وہ مقام چاہیے، وہ عزت چاہیے، وہ مال چاہیے، وہ دولت چاہیے، تو پھر اپنے آپ کو محنت میں لگا دو، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرو، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، وقت کو ضائع مت کرو، اور پھر وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کہتے ہیں پھر اللہ سے اس کا فضل مانگو، انشاءاللہ وہ تمہیں بھی ضرور عنایت فرمائے گی۔ اس لیے کہ اللہ سب کی صلاحیتوں کو جانتے ہیں،
سب کے اندر کے کمال کو جانتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ نے کسی کی محنت کے پھل کو آج تک ضائع نہیں کیا ہے۔ اللہ خوب جانتے ہیں کون کس حد تک محنت کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو اور زندگی میں عزتیں چاہتے ہو، زندگی میں مقام چاہتے ہو، زندگی میں رزق کی فراوانی چاہتے ہو، تو اللہ کی قسم کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر نہ جلو، محنت کرو، اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ اور اللہ سے مانگو۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق کا مالک بھی اللہ ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزتوں کا بھی مالک اللہ ہے، ذلتوں کا بھی مالک اللہ ہے، اور ہر چیز جو چیز تم چاہتے ہو ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اگر تم سب یہ چیزیں چاہتے ہو تو دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر نہ چلو، محنتیں کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں بھی ضرور عنایت فرمائے۔ اللہ نے جو یہ باتیں کہلوائی ہے اس گناہگار زبان سے بے ترتیب سی باتیں، اللہ ان پر مجھے ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔